بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ چیپٹر نمبر 6 ہم کر رہے ہیں اور آج ہم کریں گے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ والا جز کریں گے۔ سب سے پہلے کرتے ہیں جی MCQs۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آبائی علاقہ تھا حبشہ۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں خدمت سر انجام دی، زخمیوں کو پانی پلانے کی، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے آگے جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے جی شارٹ کوسچن سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو پہلا شارٹ کوسچن ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کا سبب کیا تھا؟ تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کا سبب یہ تھا، وہ رو اس لیے رہی تھی کہ وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا ہے، کہ اب آج کے بعد وحی دوبارہ نازل نہیں ہوگی۔ یہ آپ خود لکھ لیں، جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ خود لکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ نہیں تو آپ یہ پہلے پیج پر آ جائیں، ٹھیک ہے، پہلے پیج پر آئیں، آپ یہاں پہ لکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، ٹھیک ہے، یہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں، یہ لکھیں یہاں سے۔ یہ خوب معلوم ہے اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مین بات یہی ہے، یہ یہاں سے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مین رونے کا مقصد یہ ہے، تو یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے۔ آگے جی شارٹ کوسچن نمبر 2، حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے 2 خدمات بیان کریں۔ تو آ جائیں جی پیچھے پہلے پیج پر 90 پیج نمبر پہ، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک یہ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ واپس آئی تو غزوہ احد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وہ لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھی۔ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے۔ آگے جی شارٹ کوسچن نمبر 3، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا اور آپ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ تو یہ آ گیا جی حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی لائن، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہاں سے لے کر یہاں تک بنو نجار سے تھا، یہ پہلی لائن، یہ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہو جائے گا۔ آگے شارٹ کوسچن نمبر 4، ہجرت مدینہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کردار ادا کیا؟ تو شارٹ کوسچن نمبر 4، یہ پیج نمبر 90 کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے، یہ اینڈ والا پیرا، یہ والا پیرا، یہ شارٹ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ آگے جی شارٹ کوسچن نمبر 5 کرتے ہیں۔ شارٹ کوسچن نمبر 5 یہ رہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ اس کا آنسر ادھر ساتھ ہی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساتھ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 92 پہ، یہ سیکنڈ لاسٹ پیرا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ شارٹ کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔ چلیں جی آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب لانگ کوسچن، تفصیلی جواب دیں۔ درج ذیل صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر جامع نوٹ لکھیں۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے انہوں نے حضرت عمارہ کا پوچھا ہے، پہلے یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایمن کا پوچھا ہے، پھر یہ والا یہاں سے لے کر سارا ہی ہے، یعنی کہ سارا چیپٹر ہی ہے، یہ والا یہاں سے لے کر یہ والا سارا، ٹھیک ہے، یہ سارا پیج، اور نیکسٹ جو ہے یہ اوپر والی 3 لائنیں، یہ والا بھی، ٹھیک ہے، یہ کریں گے۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے، یہ والا پوچھا انہوں نے، یہ سارا لکھ دیں گے، یعنی کہ کرنا پورا چیپٹر ہی ہے، جیسے مرضی کر لیں، ترتیب دے دیں یا ترتیب نہ بھی دیں تو چل جائے گا کام۔
ٹھیک ہے، آپ نہیں تو آسان کام کر لیں، شروع سے لکھنا شروع کریں تو یہ پورا چیپٹر شارٹ مختصر اندر سے کر کے، ٹھیک ہے، پورا تو ظاہر بات ہے اب یہ 3 پیج پورے تو نہیں لکھنے، تو ہے ویسے یہ پورا ہی، تو اس کو ہم ذرا شارٹ فارم میں بنا کے اس لانگ کوشچن کو اٹیمپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لانگ کوشچن ذرا تسلی سے کرنا ہے، اس کے اندر کوٹیشنز وغیرہ ایڈ کرنی ہے۔ یہ جز ہمارا کمپلیٹ ہوا، مجھے اجازت دیں، اللہ پاک آپ کا میرا حامی ناصر ہے، اللہ حافظ۔